الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ثواب بڑھانے کے نسخے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی میں 72 مدنی نیتوں کے مدنی گلدستے موجود ہیں. انہی میں سے ہم چند نیتیں کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. صفحہ نمبر 12 سے یہ شروع ہوتی ہیں. علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک ہوں گے، علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھوں گا. کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا. خود بھی مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاؤں گا. جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر ثواب بڑھانے کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب. کرسی بڑی مشکل چیز ہے اور ہمارے ہاں رائج ہے. ہم صف بندی کو کرسی کے ساتھ لے کر چلے ہیں اور آج یہ تیسری کڑی ہے اور آج ہم کرسی کو مکمل کریں گے، اپنے پائے تکمیل تک لے کر آئیں گے. صفوں میں کرسی کی صورتوں کا بیان یوں تو مکمل ہو چکا کہ 3 صورتیں اس میں کہ صفوں کے اندر کرسی رکھی جاتی ہیں. ایک وہ اسلامی بھائی کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے کیا احکام ہے. وہ دوسرا اسلامی بھائی جو آدھا پونا قیام یا کسی سہارے سے یا ٹیک سے یا عصا سے قیام کر سکتا ہے، اس کے احکام کا بیان ہو گیا. تیسرا وہ اسلامی بھائی جو بالکل قیام نہیں کر سکتا، اس کے احکام کا بھی بیان ہوا. مگر ہمارے ہاں ایک پرابلم باقی ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں ایسی کرسیاں بھی رائج ہیں کہ نمازی صاحب سجدہ بالکل اپنے سامنے کرتے ہیں. ہم نے اب تک جو احکام جتنے بھی سنے اس میں یہ کرسی مراد نہیں ہے. ہم نے جتنے احکام اب تک سنے اس میں یہ کرسی مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلامی بھائی جس کرسی پر نارملی ہم کرسیوں پر جو بیٹھتے ہیں یہ دکھائیے. ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں اس سے مراد ہماری یہ کرسی ہے. ہم اپنی تیسری صورت کو مزید آگے لے کر جا رہے ہیں. ہم نے 2 صورتوں کا بیان کر دیا. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو بالکل قیام کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدہ کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے. رکوع کرنے کے معنی سمجھ لیجئے. اگر کوئی شخص صرف سر سے رکوع کرے گا تو اس کو اشارے سے رکوع کرنے والا کہا جائے گا. اگر پیٹھ جھکا دی تو اس کو حقیقتاً رکوع کرنے والا کہا جائے گا. اچھا، اب آپ سمجھے کہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو رکوع اور سجدے پر قادر ہیں، قیام پر قادر نہیں ہیں. یعنی رکوع پر قادر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے
کہ اگر یہ کرسی پر بیٹھ کر جھک بھی جاتے ہیں تب بھی یہ رکوع پر قادر شمار کیے جائیں گے۔ اب ان کا رکوع کے لیے اشارہ کرنا، صرف سر جھکائیں۔ اگر انہوں نے اس انداز سے رکوع کیا تو یہ رکوع کا اشارہ ہے۔ جب رکوع پر قدرت ہوگی اور اس انداز سے رکوع کیا جائے گا تو اب یہ رکوع نہ کرنا کہلایا۔ حقیقتاً رکوع یہ ہے کہ ان کی گردن کے ساتھ کمر بھی جھک جائے، اب یہ حقیقتاً رکوع کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو قیام بالکل نہیں کر سکتے، فی زمانہ غلام ہوتا ہی نہیں ہے، خادم بھی نہیں ہے، عصا بھی نہیں ہے، دیوار کی ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، صرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہی نہیں ہے ان کی۔ اب یہ اسلامی بھائی کرسی پر بیٹھ کر اگر پڑھ رہے ہیں اور رکوع انہوں نے ایسا کر لیا، اس کے بعد باقاعدہ ان کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک تکلیف ہے کہ یہ کرسی سے اٹھے اور سجدہ کریں، تو مشورہ ان کو یہی ہے کہ بھائی آپ بھی کرسی استعمال نہ کریں۔ اچھا یہ دیکھیے یہ کرسی پہ سجدہ کرنے والا جو سجدہ کرے گا یہ زمین سے کتنا اوپر سجدہ کرے گا؟ بہت اوپر کرے گا نا۔ اب مسئلہ سنیے، جس شخص کو سجدہ حقیقتاً کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو سجدہ کی تو قدرت ہے، قیام کی قدرت نہیں ہے۔ قیام اگر یہ کھڑا نہیں ہوتا تو چل جائے گا، مگر سجدے کی چونکہ قدرت ہے تو اس کو سجدہ باقاعدہ کرنا پڑے گا اسلامی بھائی کو۔ اگر یہ اس پہ کرتا ہے، یہ جو کرسی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نقصان سنیے۔ کرسی کے آگے سجدے کے لیے ٹیبل نما تختی جو لگی ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھنے والا اس پر سر جما کر سجدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ یہ حقیقتاً سجدہ نہیں بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ رکوع کے اشارے میں سر کو جھکائیں اور سجدے کے اشارے میں اس سے زیادہ جھکائیں، یعنی اگر صرف رکوع کا اشارہ ہے تو وہ سر ہی جھکے گا اور سجدے میں سر زیادہ جھکے گا، یہ ہے اشارے۔ اور کمر جھک گئی تو یہ حقیقتاً رکوع ہے اور سجدے میں باقاعدہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو کرسی کے ساتھ لگی تختی پر سر رکھنا بالکل غیر ضروری ہے۔ حقیقتاً سجدہ جن پر ضروری ہے ان کا اس تختی پر سر رکھنے کو کافی سمجھنا اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کرسی کی تختی پر سر رکھنے سے حقیقتاً سجدہ ادا نہیں ہوتا، جب سجدہ ادا نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سجدہ زمین پر یا زمین پر رکھی ہوئی ایسی چیز جس کی بلندی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ دارالفتہ اہل سنت سے حاصل شدہ رہنمائی کے مطابق یہ انگلی کی لمبائی مراد نہیں ہے، اس کی چوڑائی مراد ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو اسلامی بھائی جس کو اتنا اوپر تک سجدہ کرنا ہو وہ بیٹھ کر کرسی پر یوں سجدہ کر لے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب کرسی پر بیٹھیے۔ خلاصہ کلام، ہم تیسری صورت کو اپنے اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی ہیں سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، مگر یہ اسلامی بھائی قیام نہیں کر سکتے، عصا کے ذریعے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹیک لگا کر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی کے سہارے پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، صرف اللہ اکبر اتنا کہنے کی حد تک بھی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ نہ اللہ اکبر کہہ سکتے، نہ عصا کے ساتھ، نہ ٹیک کے ساتھ، نہ کسی سہارے کے ساتھ، بالکل کھڑے ہونے سے مجبور محض ہے۔ اب یہ بیٹھیں گے، یہ چاہیں تو کرسی استعمال کر سکتے ہیں، مگر میرا مشورہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے کرسی استعمال کرنی ہے آپ کو رکوع حقیقتاً کرنا پڑے گا، سجدہ آپ کو حقیقتاً کرنا پڑے گا۔ قیام انہوں نے کیا، حقیقتاً رکوع کے لیے ان کو کمر جھکانی پڑے گی، اور حقیقتاً سجدے کے لیے حضرات نیچے آئیے سجدہ کیجئے۔ اب کتنی دقت سے سجدہ کیا بیچاروں نے، تو اب یہ اتنی دقت اٹھائیں گے، تو اتنی دقتیں نہ اٹھائیے، اپنی کرسی اٹھا لیجئے، اب بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اچھا اب دوسری بات، اب آئیے پھر کرسی کی طرف، وہ والی، اس کرسی میں بتائیے باقاعدہ حقیقتاً سجدہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اب دوسری بات، سجدے کا اشارہ، کھڑے ہو جائیے آپ، آگے آئیے،
اب ہم کہتے ہیں ایک مریض ایسا ہے جو نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب ان کو رکوع کا بھی اشارہ کرنا ہے، سجدے کا بھی اشارہ کرنا ہے. یہ رکوع کا اشارہ. اب سجدے کا اشارہ کیجئے. ہاں، رکوع سے سجدے کا اشارہ زیادہ ہوگا اور اشارے ہوتے سر سے. اب یہ بتائیے کہ جس کو رکوع سجدہ دونوں اشارے سے ہی کرنے ہیں، اس کے آگے صوفہ رکھا ہوا ہو تو اس کو اس کی حاجت ہے؟ اگر کسی کو باقاعدہ سجدہ کرنا ہو تو اس کو اس کی حاجت ہے؟ تو پھر یہ شو پیس ہے. آپ ایسی کرسی مت رکھیے، کیونکہ اس کرسی سے نہ اشارتاً سجدہ ہوتا ہے نہ ہی حقیقتاً سجدہ ہوتا ہے. اس کرسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب. اب آپ کی کرسی چھوٹ گئی ہے. اچھا جناب، اب ہم جا رہے ہیں نماز کے عملی طریقے کی طرف. عملی طریقہ کرنا ہے آپ نے نماز کا. ٹھہر جائیے. نماز کے عملی طریقے سے پہلے دو باتیں بہت اہم طور پر سن لیجئے. نماز سے پہلے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں اور نماز میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. دو چیزیں عملی طریقے کے علاوہ بہت ضروری ہیں. مثلا نماز کی شرائط. تکبیر تحریمہ کے وقت ان کا پایا جانا، جس کی تفصیل بہار شریعت کے جزئیے میں لکھی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 507 پر مسئلہ نمبر 1 لکھا ہے: نماز کی شرائط یعنی طہارت و استقبال و ستر عورت و وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے، نماز نہ ہوگی. نماز کی شرائط یعنی طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت. یہ چیزیں اگر پائی نہیں گئی، آپ نے نیت باندھ لی، آپ عملی طریقہ بالکل درست کر لیں، مگر چونکہ شرائط پوری نہیں تھی لہذا نماز نہیں ہوگی. دوسری اہم بات، نماز کی شرائط فرائض یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عملی طریقہ ہی سیکھ لیا تو آپ نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. سیکھنا یہ بھی چاہیے. نماز کی دیگر شرائط کی پورے معلومات، مسائل کی معلومات کا ہونا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ قراءت اور اذکار نماز کا درست ہونا بھی ضروری ہے. مثلا ایک شخص نماز کے لیے آیا، نماز آتی ہے مگر وضو صحیح نہیں آتا، غسل صحیح نہیں آتے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کپڑوں پر ایسی ناپاکی لگی ہے جو بقدر مانع نماز ہے. نماز ایسی اتنی مقدار میں اس نجاست میں نہیں ہوتی، نماز پڑھ لی، نماز کیسے ہوگی؟ جان بوجھ کر پڑھے گا تو اور حکم سخت ہے اس کا. تو لہذا ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ نماز کے عملی طریقے سے پہلے نماز کی شرائط جو سیکھنا ضروری ہے وہ سیکھے. نمبر 2، تلفظ اور قراءت اور اذکار نماز درست ہونا بھی ضروری ہے. جیسا کہ قانون شریعت کے حوالے سے نماز کے احکام میں لکھا ہے، بہار شریعت اور قانون شریعت کے جو الفاظ امیر اہل سنت نے نقل کیے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اکثر لوگ طا، تا، سین، صاد، ثا، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، ذال، وا میں کوئی فرق نہیں کرتے. یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی. مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو معاذ اللہ عظیم پڑھ دیا، نماز جاتی رہی. لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. یعنی
مدنی چینل کے ناظرین، آپ آ رہے ہیں نماز کی طرف. ابھی ہم نماز کی طرف آئے نہیں ہیں، آ رہے ہیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. تو ابھی جو چیزیں باقی ہیں ان میں سے دو باتوں کا آج بیان ہوا. شرائط نماز، طہارت میں لباس، بدن، جگہ کا پاک ہونا، ان کے مسائل کا آنا، یہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا، یہ سیکھنا پڑے گا. قراءت کا درست ہونا، تلفظ کا درست ہونا، جیسے یہ نماز کا عملی طریقہ ہے، یہ بھی انتہائی ناکافی ہے، اور اس کے ناکافی ہونے کو انشاءاللہ العزیز آگے عرض کیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ اجتماعی طور پر کہیں مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کافی مت سمجھے. جب تک آپ جس انداز سے قرآن نماز میں پڑھتے ہیں اس انداز سے صحیح قاری کو سنا دیں اور صحیح قاری کہہ دے اوکے ہم، اس وقت تک آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ان چیزوں کے معاملے میں اس انداز سے درست ہو سکے. تو صرف نماز کا عملی طریقہ ہی نہیں ہے، نماز درست ہونے کے لیے نماز کی شرائط کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. نماز کے اندر جو آپ قراءت کر رہے ہیں وہ ہونا بھی ضروری ہے، درست ہونا. اور اس کے ساتھ اذکار نماز، صرف قرآن شریف ہی نہیں. آپ رکوع کریں گے تو کیا آپ اردو میں تسبیح پڑھیں گے، عربی میں پڑھیں گے؟ عربی میں پڑھیں گے تو اس میں بھی اس کے تلفظ کا درست ہونا یہ ضروری ہے. اگر معنی بگڑ گئے، فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب.